منبر نور پر تشریف فرما معزز مقتدر موقر علماء کرام جملہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے وقت تو سلام پڑھنے کا ہو گیا تھا، کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن قلت وقت دامنگیر ہے۔ چند لمحے کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم مونس کے تعلق سے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ نے کافی اچھے الفاظ میں بیان بھی کیا اور آپ نے خطاب بھی سماعت کیا۔ اس سے پہلے آپ نے مفتی صاحب کا بھی خطاب سماعت کیا۔ بہرکیف یہ سب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، مرحوم کی مغفرت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی تربت پر رحمت نور کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ والدین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ اچھا صلہ اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرات، یوں تو پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں تو ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملتا ہے، لیکن اللہ نے وہیں پر ایک چیز کو پیدا کیا جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ آخرکار اس معاملے پر اور اس موقع پر آ کر وہ اتفاق کرتا ہے۔ آخر وہ چیز کیا ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں؟ تو اس کا نام موت ہے۔ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، موت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا باپ تھا، چلا گیا، اس کا دادا تھا، چلا گیا، اس کے خاندان کے بزرگ تھے، وہ بھی چلے گئے، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی چلا جائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اے محبوب، عبادت تو میری ہوگی، ریاضت میری ہوگی، بندگی میری ہوگی، پرستش میری ہوگی، لیکن خدمت والدین کی ہوگی، اطاعت والدین کی ہوگی، فرما برداری والدین کی ہوگی۔ رب ارشاد فرماتا ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں، لیکن میں نے جس کے ذریعے پیدا کیا ہے ان کو ماں باپ کہا جاتا ہے، ان کو والدین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر اپنا بھی ذکر فرمایا اور والدین کے مقام کو بھی بلند و بالا فرمایا، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خبردار اف تک مت کہنا۔ گالی دینا دور کی بات ہے، بدتمیز بولنا دور کی بات ہے، گالی گلوچ کرنا دور کی بات ہے، ان کی شان میں توہین کرنا دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، پابندی لگا دی ہے، خبردار اف تک مت کہنا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کس طریقے سے بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے کے ساتھ والدین سے بات کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بات کرنے کے انداز کو قرآن کریم نے بیان فرما دیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لیکن آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تم اپنے والدین کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے بازوؤں کو بچھا دو اور یوں عرض کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے مالک و مولا، جب ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم کھا نہیں سکتے تھے، ہم پی نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے، چلنے پھرنے کی
سکت ہم میں نہیں تھی، طاقت ہم میں نہیں تھی، اے مالک و مولا ایسے عالم میں، ایسی حالت میں ہم پر ہمارے والدین نے رحم و کرم فرمایا تھا۔ یا الہ العالمین آج ہمارے والدین چل نہیں سکتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، مالک و مولا آج تو بھی ان پر رحم و کرم فرما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے والدین کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے گھر میں رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اس کے لیے ہے جو والدین کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن آئیے مسلم شریف کی حدیث سے کیا بات ہے، آئیے حضرات مسلم شریف کی حدیث پاک ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا نسب بدلتے ہیں اور اپنے باپ کو باپ نہ کہہ کر دوسرے کو باپ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ کہہ کر پکارتا ہے، اپنا نسب بدلتا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی غور و فکر کریں جو اپنے آپ کو سید نہ ہونے کے بعد سید کہتے ہیں، تو حدیث پاک آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ پکارتا ہے گویا کہ نسب بدلتا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نسب بدلنے والا، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ پکارنے والا، آقا نے فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ لیکن حضرات جو ماں باپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ماں باپ کی عزت و وقار کو سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کی شان کو بھی بلند کیا ہے۔ اگر انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کیسے ہی مرحلے میں وہ پھنس جائے، کیسی ہی مصائب و آلام میں پھنس جائے، مصائب و آلام کے معاملے میں اور درمیان میں بھی رب کی بارگاہ میں ماں کے وسیلے کو پیش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، ولی کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، صحابی کا وسیلہ لینا ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں صحابی تو دور کی بات ہے، نبی تو دور کی بات ہے، ولی تو دور کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو نیک عمل کی بات بتاتا ہوں۔ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو رب قبول فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ آخری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 شخص سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ جیسے ہی پناہ لی اوپر سے ایک پہاڑ کی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں پریشان اور حیران ہیں، یا اللہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، بے یارو مددگار ایسے عالم میں ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ تینوں نے مشورہ کیا اگر تم نے نیک عمل کیے تو تینوں اپنے نیک عملوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو، کسی نہ کسی کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ہم یہاں سے نجات پالیں گے۔ ایک نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں رب کی بارگاہ میں اپنا نیک عمل پیش کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے پاک پروردگار عالم میں گناہگار سہی، میں بدکار سہی، میں خطا کار سہی، میں سیاہ کار سہی، لیکن مالک و مولا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، مالک و مولا میرے ماں باپ چل نہ سکتے تھے، لیکن روزانہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک رات آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی، دیری کی وجہ سے میرے والدین سو چکے تھے۔ مالک و مولا میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر ہاتھ میں کھڑا رہا اور صبح ہو گئی، سویرے کی اذان ہو گئی، اذان فجر ہو جاتی ہے۔ والدین بیدار ہوئے، کہا بیٹا تم سوئے کیوں نہیں، تم نے کیوں تکلیف اور پریشانی کو برداشت کیا؟ تو اللہ اکبر کبیرہ وہ بیٹا کہتا باپ رات کے عالم میں اگر تم بیدار ہو جاتے، تم دودھ مانگتے، تمہیں بھوک اور پیاس لگتی تو تمہیں کھانا کون پیش کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ غار کے اندر پھنسا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک و مولا اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج میں غار کے اندر پھنس گیا ہوں، یا الہ العالمین اس غار سے نجات عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا رب ذوالجلال نے چٹان کو اور ہٹا دیا۔ دوسرا کہتا ہے یا الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مولا میں ایک عورت سے محبت
کرتا تھا معاملہ یوں ہوا، بدکاری کا بدفعلی کا موقع ملا، میں نے تیری خوف کی وجہ سے، خشیت ربانی کی وجہ سے یا الہ العالمین میں نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا، میں نے گناہ نہ کیا، میں نے بدفعلی نہ کی، بدکاری نہ کی یا الہ العالمین اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے یا الہ العالمین آج اس غار سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں غار سے پتھر اور ہٹ جاتا ہے، یعنی غار سے بے شک مل جاتا ہے۔ تیسرا شخص ہے بارگاہ مولا میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے پاک پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو بہتر جانتا ہے یا الہ العالمین میں پریشانی کے عالم میں ہم تینوں پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسرا شخص عرض کرتا ہے یا الہ العالمین میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، یا اللہ جب وہ میرے پاس واپس آتا ہے میں نے اس کی مزدوری کے پیسے سے گائے اور بیل اور بھینس بکری کو خرید لیا تھا، جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے مالک میرا حق دے، تو میں نے کہا تھا یہ گائے تیری ہے، یہ بکری تیری ہے، یہ بھینس یہ تیری ہے، یہ اونٹ تیرے ہے، تو وہ کہتا میرا مذاق کیوں بناتے ہو، میں مزدور آدمی ہوں، کہا تیری ہی مزدوری کا تو یہ پیسہ تھا وہ میں نے سب خرید لیا ہے۔ تیسرا شخص بارگاہ مولا میں عرض کرتا ہے پاک پروردگار عالم اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج ہمیں بچانے والا یا کوئی نہیں ہے، مولا تو ہی عالم الغیب والشہادہ ہے یا الہ العالمین ہم نے اپنے نیک عملوں کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اگر ہمارے نیک عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں تو اس غار سے مولا ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تینوں نے اپنے نیک عمل کو بارگاہ مولا میں پیش کیا تو وہ چٹان سے جو راستہ بند ہو گیا تھا پتھر ہٹا، وہ تینوں چٹان سے باہر آ جاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے صحابہ ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ یہ ہوتا ہے کتنے ہی مصائب و آلام کے عالم میں انسان کیوں نہ ہو لیکن ماں کی اگر دعا اس کے ساتھ ہے تو اللہ اسے پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مقام والدین کا ذکر و تذکرہ کیا۔ رب ارشاد فرماتا تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا، عبادت میری ہوگی، اطاعت میری ہوگی، بندگی میری ہوگی، پرستش میری ہوگی، لیکن خدمت والدین کی ہوگی، اطاعت والدین کی ہوگی، فرما برداری والدین کی ہوگی۔ اس لیے حضرات والدین کی عزت و وقار کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر انسان بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی قبر پر رحمت ضرور کی بارش نازل فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل معاف فرمائے، ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔